ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا خان کی رہائی تک دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا۔ تحریک انصاف نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر بات کریں گے۔ لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا تیاری مکمل کی گئی، اور دھرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے فنڈز، وہ کیسے جنریٹ ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ نہ ملنے کا اقدام جو ہے وہ پشاور سے ریلیف ملنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا، اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے حکم امتناعی حاصل کیا جائے گا۔ صدارتی انتخاب کی تیاریاں گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ کانٹے دار تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے۔ اور سیاسی جماعت کون سی اس میں متحرک ہے، اور کون سی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تو یہاں خاموش رہنا ہے، ہم نے تو بالکل کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا۔ ان سے ووٹ مانگا بھی نہیں گیا میری اطلاعات کے مطابق۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور تحریک انصاف کی ابھی تک فارم 45 کے بغیر والی 92 سیٹیں جو ہیں وہ وفاق میں ہیں۔ فیڈرل وفاق اس میں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ان کی 103 سیٹیں ہیں، اور اسی طرح کے پی کے اس میں سندھ میں بھی ان کی سیٹیں کم ہیں، لیکن ہر صوبے میں ان کی نمائندگی ہے، کسی جگہ بہت زیادہ ہے، کسی جگہ کم ہے، لیکن ان کا لیڈر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ اب پلان یہ کیا گیا ہے کہ بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا، لانگ مارچ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے بعد باہر اس وقت تک دھرنا دیا جائے گا جب تک تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ یہ تمام وہ پلاننگز ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت جس پر ورکنگ کر رہی ہے۔ کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ مختلف لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی جیل میں طبیعت کی ناسازی ہوتی ہے، جب خرابی ہوتی ہے تو ان کو ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جاتی۔ یہ بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور جو غلط کیا جا رہا ہے۔ اب پلان یہ ہے کہ جب مارچ کیا جائے گا، لانگ مارچ، اس میں سب سے پہلی تو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے فنڈز کہاں سے آئیں گے۔ تو ابھی جو سنڈے کو ان کا ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی اعلان کیا جائے گا کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں فنڈز دیں، اور کچھ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی فنڈز، ان سے بھی درخواست کی جائے گی کہ جی لیڈر کی رہائی کا معاملہ ہے تو فنڈز دیں، کیونکہ یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ دھرنا ہو یا لانگ مارچ ہو، بغیر پیسے کے تو گھر سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ٹرینوں پہ ہوگا، بسوں پہ ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ تو جناب یہ بسوں کے ذریعے روانگی ہوگی اسلام آباد کے لیے، اور ہر جو ایم پی اے ہے اس کو 300 جو لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی زیادہ بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، 300 لوگ اکٹھے کرنا ہے ایک ایم پی اے کے لیے، اور فارم 45 والے بھی 300 جو ہے وہ بندہ اکٹھا کریں گے فی کس۔ اسی طرح جو 92 کے 92 لوگ جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی 300 بندہ اکٹھا کریں گے لانگ مارچ کے لیے، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے اب تقریباً میرا خیال ہے یہ ملا ملو کے 300 کر کے 50 60 70 ہزار تو بندہ ہو جاتا ہے اگر وہ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں تو۔ پھر زیادہ سے زیادہ لوگ لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، وہاں پر ڈیبیٹ یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فوری طور پہ کیا جائے یا رمضان گزار لیا جائے۔ تو کچھ سینئر لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان گزار لو، کیونکہ یہ چت یا پٹ والی بات ہے کہ اگر کامیاب ہو گیا ہمارا دھرنا تو پھر تو خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور اگر ناکام ہو گیا تو بڑیاں پیڑیاں نے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پر۔ اب ظاہر ہے ایک معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری پلاننگ کے ساتھ لے کے چیزوں کو چلیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں، اور ظاہر ہے کوئی 1000 1500 2000 لوگ ہوئے تو ویسے ہی پولیس کی طرف سے مار مور کے انہیں بھگا دیا جائے گا، کیونکہ اس والے سے مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، واضح کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی پیار محبت احتجاج سب کا رائٹ ہے، لیکن جو تنگ کرے گا انہوں پیڑیاں بڑیاں نے، وہ یہ بڑا کلیئرلی اس چیز پہ کہہ چکی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آگے۔ یہ پلان یہ بنا گئے کہ جی پارلیمنٹ کے بعد جائیں گے، اور
اس وقت تک دھرنا یہ جاری رہے گا جب تک بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے، اور ایک مرتبہ پھر احتجاج اور دھرنوں کی سیاست شروع ہو جائے گی۔ ایک گروپ کا یہ تھا کہ جی فوری طور پہ احتجاج شروع کر دیا جائے، لیکن اگر احتجاج شروع کرتے ہیں، نہ کوئی فنڈز ہیں پاس، نہ روزے کا پتہ، نہ افطاری کا پتہ، وہاں پر کتنے کو لوگ جائیں گے، تو زیادہ چانس یہ ہے کہ ان کا جو احتجاج کا جو معاملہ ہے یہ چلا جائے گا رمضان کے عید کے بعد۔ اور اس دوران مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی تیاری مکمل کر لی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ ذرا سخت وزیر اعلیٰ واقع ہوں گی، اس حساب سے شہباز شریف صاحب سے ان کی پالیسی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی کہ جو شور ڈالے گا، جو احتجاج کرے گا تو اس کے ساتھ ذرا سختی سے نمٹا جائے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ پشاور سے ریلیف ملنے کے بعد سنی اتحاد نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور کہا ہے کہ جی مخصوص نشستیں ہماری روکی گئی ہیں، وہ ہمیں واپس دلوانے کے لیے حکم صادر کیا جائے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے اس میں درخواست گزار ہیں، اشتیاق خان صاحب وکیل مقرر کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سمیت اس میں الیکشن کمیشن اور دیگر کو جو ہے فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نہ تو ٹریبونل ہے اور نہ ہی کوئی عدالت ہے، تو سیٹوں کے حوالے سے تناسب سے سنی اتحاد کی مخصوص نشستیں چھینی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں اپنی درخواست میں کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا یا نہ لڑا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہماری مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ ہمیں ملنی چاہیے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا قانون اور آئین کے مطابق۔ الیکشن کمیشن کا اقدام آئین میں ترمیم کے مترادف ہے اور اپنے اختیارات سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اپنی درخواست میں کہ عدالت الیکشن ایکٹ کی سیکشن 104 رول 94 کو خلاف آئین قرار دے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں پشاور ہائی کورٹ سے تو ان کو ریلیف مل گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس پہ بھی غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہاں پر وہ اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رول کو جو ہے وہ آئین سے متصادم جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے، سیٹیں ملتی ہیں نہیں ملتی، حکم امتناعی ملتا ہے نہیں ملتا۔ ابھی تک تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مل جائے کسی طریقے سے ریلیف۔ آ جاتے ہیں جی اب اگلی طرف، صدارتی انتخابات کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور آج ہمارے پیارے وزیر اعظم چاچو نے جو ہے وہ ایک گرینڈ قسم کا عشائیہ دیا ہے، اور اس کے اندر بڑی مرغن خوراکیں، زبردست دیسی مرغ اور دیسی گھی، دیسی بکروں کا اہتمام کیا ہے۔ میدا گروپ وہ کوشش کیا کہ بھرپور طریقے سے ہم اس کو کریں۔ اچھا، اس میں تمام اتحادی مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی ہوں گے، ویسے تو یہی کافی ہیں، لیکن بہرحال ایم کیو ایم کے لوگ ہوں گے، پھر جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ اتحادی دیگر جماعتیں ہیں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اس معاملے میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو کہ پچھلی حکومت میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے، وہ فی الحال خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا اس پہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس الیکشن میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں چلیں گے، صدر نہ تو محمود اچکزئی صاحب کو نہ زرداری صاحب کو، کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اراکین کو یہ ہدایات بھی کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں بتاؤں جی ڈی اے کے پاس سینٹ میں 1 سیٹ ہے اور سندھ اسمبلی میں 3 سیٹیں ہیں جہاں پر انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا، اور میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے نہ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی آصف علی زرداری صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں جی، جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں ان سے محمود خان اچکزئی صاحب نے رابطہ کیا ہے، اور فی الحال تو وہ جماعت اسلامی والے بھی خاموش ہیں۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل جائیں تو یہ اپنا صدارتی امیدوار جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کو بڑے آرام سے جتا سکتے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔